السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے اب حیات کی اگلی قسط۔ وہ برتن اکٹھی کر رہی تھی جب وہ کچھ پیپرز لے کر آیا۔ یہ کیا ہے؟ امامہ نے کچھ حیرانی سے ان پیپرز کو دیکھا جو وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ بیٹھ کر دیکھ لو۔ وہ خود بھی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گئی۔ پیپرز پر ایک نظر ڈالتے اس کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ طلاق کے پیپرز ہیں یہ؟ وہ بامشکل بول سکی۔ نہیں، میں اپنے وکیل سے ایک ڈائیورس ڈیڈ تیار کروائی ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا تو یہ تمام معاملات کو پہلے سے خوش اسلوبی سے طے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ اب بھی حواس باختہ تھی۔ ڈرو مت، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ میں نے یہ پیپرز تمہارے تحفظ کے لیے تیار کروائے ہیں۔ سالار نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسا تحفظ؟ اسے ابھی بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے علیحدگی کی صورت میں فائنینشیل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے۔ لیکن میں تو طلاق نہیں مانگ رہی۔ اس کی ساری گفتگو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں بھی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، صرف قانونی طور پر خود کو پابند کر رہا ہوں کہ میں علیحدگی کے کیس کو کورٹ میں نہیں لے جاؤں گا۔ فیملی کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہ ہوئے تو میں تمہیں علیحدگی کا حق دے دوں گا۔ اور ایسی صورتحال میں اگر ہمارے بچے ہوئے تو ان کی کسٹڈی تمہیں دے دوں گا۔ ایک گھر اور کچھ رقم بھی تمہیں دوں گا۔ جو بھی چیزیں اس سارے عرصے میں حق مہر کے علاوہ تحائف، جیولری، روپے، پراپرٹی کی صورت میں تمہیں دوں گا، وہ سب خلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوں گے۔ میں ان کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کاٹی۔ میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں امامہ۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تم پر اتنا غصہ مجھے آ سکتا ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، لیکن میں نے اس رات یہ پرواہ بھی تو نہیں کی تم گھر سے جا کیوں رہی ہو، کہاں جا رہی ہو۔ میں اتنا مشتعل تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ تم بحفاظت کہیں پہنچی ہو یا نہیں۔ وہ بے حد صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر اتنے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کی بات بھی نہیں سنی میں نے۔ I just wanted to punish you۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اور اس سب نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے۔ میرا غصہ ختم ہوا تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں اتنا گر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اس طرح بیہیو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا۔ بہرحال میں انسان ہی ہوں۔ تم کو ساتھی کے بجائے حریف سمجھوں تو شاید آئندہ بھی کبھی ایسا کروں گا۔ ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے، مجھے بہت محبت ہے تم سے۔ میں بہت خوشی خوشی یہ سارے وعدے کر سکتا ہوں تم سے، سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن کچھ عرصے بعد کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے۔ تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں۔ اس لیے ابھی ان دنوں جب میرا دل بہت بڑا ہے تمہارے لیے تو میں نے کوشش کی کہ یہ معاملات طے ہو جائیں۔ صرف زبانی باتیں نہ کروں تمہارے ساتھ۔ میری طرف سے میرے والد کے سگنیچر ہیں اس پر۔ تم ڈاکٹر صاحب سے ان پر سگنیچر کروا لو۔ ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ پیپرز اپنے پاس رکھ لیں یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مگر میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی۔ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا۔ میں یہ پیپر جذبات میں آ کر نہیں دے رہا تمہیں۔ یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ میں تمہارے لیے بہت پوزیسو ہوں، بہت انسیکیور ہوں ماما۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کاٹتے ہوئے رکا۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو تم مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ پھر رک کر ہونٹ کاٹنے لگا۔ تم میرا ایسا واحد احساسہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے فیئر اور فاؤل کی تمیز کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، نہ میں تمہاری حق تلفی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب تک ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے، اور اگر کبھی الگ ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر الگ ہو جائیں۔ اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پیپرز ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ پودوں کو پانی کب سے نہیں دیا؟ اگلی صبح اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سالار سے پوچھا۔ پودوں کو؟ وہ چونکا۔ پتہ نہیں، شاید کافی دن ہو گئے، وہ بڑبڑایا تھا۔ سارے پودے سوکھ رہے ہیں۔ اس کا چہرہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جم سے آنے کے بعد روزانہ پودوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ماما نے اسے اپنی روٹین بھولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سلائس کھاتے کھاتے یکدم اٹھ کے ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چند منٹوں بعد وہ بے حد پریشان سا واپس آیا تھا۔ ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اس صبح وہ پودوں کو پانی دے کر آئی تھی۔ تمہاری گاڑی فی الحال میں استعمال کر رہا ہوں، 2-4 دن میں میری گاڑی آ جائے گی تو تمہاری چھوڑ دوں گا۔ اس نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے ماما سے کہا۔ تمہاری گاڑی کا ورک شاپ میں لگ گئی تھی،
اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ چونک گئی۔ کیسے لگ گئی؟ پتہ نہیں کیسے لگ گئی، میں نے کسی گاڑی کے پیچھے مار دی تھی، وہ کچھ معذرت خانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سائز پر مکھن لگا رہا تھا۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور تھا اور یہ ناممکن تھا کہ وہ کسی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دے۔ گھر میں آنے والی دراڑیں مرد اور عورت پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ عورت کی پریشانی آنسو بہانے، کھانا چھوڑ دینے اور بیمار ہو جانے تک ہوتی ہے۔ مرد ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا ہر رد عمل اس کے آس پاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، مگر وہ ایک رشتہ دونوں کے وجود پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، مضبوط ہو تب بھی، کمزور ہو تب بھی، ٹوٹ رہا ہو تب بھی، دونوں اپنی مرضی سے اس رشتے سے نکلنا چاہ رہے ہوں تب بھی۔ امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس وقت وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر اس واقعے کے بعد پہلی بار ان کے لیکچر کے لیے گیا تھا۔ امامہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ عام طور پر لیکچر والے دن آتے ہوئے امامہ کو ساتھ لے کر آیا کرتا تھا یا سیدہ اماں کی طرف چھوڑ دیتا تھا، جن کا گھر وہاں سے 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جتنی دیر وہ لیکچر سنتا، امامہ سیدہ امی یا آنٹی کے پاس بیٹھ رہتی، پھر وہ وہاں سے کھانا کھا کر آ جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے آج بھی سالار کا استقبال کسی گرم جوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملا کر کیا تھا۔ لیکچر کے بعد ڈنر پہ بھی انہوں نے سالار کے لیے وہ پرانی توجہ نہیں دکھائی تھی۔ ڈنر پر فرقان بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب بھی۔ فرقان سے گفتگو میں مصروف تھے وہ۔ سالار سے ہونے والی تھوڑی سی بات چیت آنٹی نے کی تھی۔ سالار سے زیادہ اس رات اس رویے کو امامہ نے محسوس کیا۔ اس نے ڈاکٹر سیف علی سے کسی قسم کی ایسی خفگی میں پہلی بار یہ رویہ دیکھا تھا۔ اس خفگی کی وجہ وہ تھی۔ اس کے باوجود امامہ کو ان کا رویہ اور سالار کو بری طرح نظر انداز کرنا چبھ رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھی۔ ابو، آپ سالار سے اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ امامہ اگلے دن دوپہر کو ڈاکٹر صاحب کے آفس سے آنے کے بعد ان کے گھر آئی تھی۔ کیسے بات کرنی چاہیے وہ بے حد سنجیدہ تھے، جیسے آپ پہلے بات کرتے تھے۔ پہلے سالار نے سب کچھ نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں مجھے بہت خوش گمانیاں تھیں۔ وہ مدھم آواز میں بولے۔ ابو وہ برا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، میری غلطی تھی، ورنہ شاید بات اتنی نہ بڑھتی۔ وہ بہت عزت کرتا ہے میری، بہت خیال رکھتا ہے، لیکن اب یہ سب ہونے کے بعد وہ پریشان ہے۔ وہ سر جھکائے وضاحتیں دے رہی تھی۔ آپ جب اس طرح اگنور کرتے ہیں تو مجھے بے حد حد تک محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ سلوک تو ڈیزرو نہیں کرتا۔ فرقان بھائی کے سامنے کتنی بے عزتی محسوس کرتے ہوں گے۔ وہ بے حد رنجیدہ تھی۔ ڈاکٹر سیف علی بے ساختہ ہنس پڑے۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں سالار برا آدمی نہیں ہے، وہ پریشان اور نادم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قصور اس کا زیادہ نہیں ہے اور میرے ساتھ اس کا رویہ آپ کو برا لگتا ہے۔ وہ حیرانی سے ڈاکٹر سیف علی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیٹے، میں آپ کو اسی بات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ مرد جب غصے میں گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ جیسے جاتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اس کے گھر سے جانے پر اس کی اپنی عزت پر حرف آتا ہے، نہ اس کی بیوی کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ لیکن عورت جب گھر چھوڑ کر نکلتی ہے تو اپنی اور مرد دونوں کی عزت لے کر باہر جاتی ہے۔ وہ واپس آ جائے تب بھی مرد کی اور عورت دونوں کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جھگڑا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، اس نے غصے میں برا بھلا کہا تھا، جانے کا کہہ دیا تھا، آپ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر نکال تو نہیں رہا تھا۔ صبح ہوتی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، ایک آدھ دن کی بات میں بات ختم ہو جاتی، اتنا بڑا مسئلہ نہ بنتا۔ وہ رسانی سے صرف سمجھا رہے تھے۔ مرد کے دل میں اس عورت کی عزت کبھی نہیں ہوتی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیز پار کرنے کی عادت ہو، اور یہ دوسری بار ہوا ہے۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ یاد ہے شادی کے دوسرے دن بھی ناراض ہو کر آپ سیدہ ماں کی طرف آ گئی تھیں؟ امامہ نے نادم ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ واقعہ اسے واقعی یاد نہیں رہا تھا۔ مرد کے ساتھ تنہا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکھڑ پن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں اپنی محبت اور عزت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ اللہ نے آپ کو بہت محبت کرنے والا، بہت سی خوبیوں والا شوہر دیا ہے۔ اس نے آپ کی عیب جوئی نہیں کی، بلکہ معذرت کر کے آپ کو ساتھ لے گیا۔ بہت کم مردوں میں یہ صفت ہوتی ہے۔ اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے اس سے یا کوئی گلہ ہو تو اس کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اگر میں یہ سب باتیں اس وقت آپ کو سمجھا تھا جب آپ یہاں آئی تھی
تو آپ میری بات کبھی بھی نہ سمجھتی۔ آپ کو لگتا کہ آپ کے اپنے والدین ہوتے تو وہ اس سچویشن میں آپ کو سمجھاتے نہیں، صرف سپورٹ کرتے۔ اس لیے یہ باتیں اس وقت نہیں سمجھائی تھیں میں نے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ وہ اسے اس وقت یہ سب کچھ کہتے تو وہ بری طرح دل برداشتہ ہوتی۔ اسے کچھ کہے بغیر وہ پیپرز نکال کر انہیں دیے جو سالار نے اسے دیے تھے۔ یہ سالار نے دیے تھے مجھے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی۔ آپ اسے بتا دیں۔ ڈاکٹر صدیق علی بے حد گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیپرز پڑھتے رہے، پھر ہنس پڑے۔ اس نے بہت مناسب اور حکمت والا کام کیا ہے۔ اپنے پاس آنے والے اکثر مردوں کو میں ان معاملات کے حوالے سے اسی طرح تصفیہ کا کہتا ہوں، اور کئی مردوں نے کیا بھی ہے۔ سالار کے ذہن میں بھی وہی چیزیں ہیں، لیکن اس نے آپ کے لیے کچھ زیادہ کر دیا۔ وہ پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ لیکن میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ بھی اس کا بہت ذرا خیال رکھا کریں۔ اسے پیپر لوٹا رہے تھے جیسے یہ گفتگو ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ اس دن وہ پورا راستہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ انہوں نے اسے کبھی نصیحتیں نہیں کی تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کی باتیں کی تھی۔ کوئی نہ کوئی غلطی انہوں نے اس کی بھی محسوس کی تھی کہ اس طرح سمجھانے لگے۔ وہ کھانا پکاتے ہوئے بھی ان کی باتوں کو سوچتی رہی۔ تم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھی؟ سالار نے شام کو گھر آتے ہی سوال کیا۔ ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کھانے کی برتن ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ گردن سے ٹائی نکالتے ہوئے بولا۔ اوہ، کچھ کہا انہوں نے تم سے؟ اس نے سالار کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ویسے ہی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اماموں کو محسوس ہوا اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بیڈ روم میں جانے کے بجائے ٹائی نکال کر بے مقصد کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے ڈش میں پڑا سیلیڈ کھانے میں مصروف تھا۔ آج کیا کھانے میں؟ شادی کے اتنے مہینوں میں آج پہلی دفعہ اس نے یہ سوال کیا تھا۔ اماموں نے اسے بتایا، لیکن وہ حیران ہوئی تھی۔ اور سویٹ ڈش؟ یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ جھنبا لیے ہوئے تھا۔ وہ میٹھے کا شوقین نہیں تھا۔ کل چائنیز بنانا۔ وہ ایک بار پھر اس کا چہرہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کھانے کے معاملے میں فرمائشی کرنے کا کہاں عادی تھا؟ کل بھی چائنیز تھا۔ پھر سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اسے سادہ لہجے میں سالار کو یاد دلایا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں، کل بھی چائنیز تھا، کوئی بات نہیں، کل پھر چائنیز صحیح۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اماموں نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ اب فریج سے چپاتیاں بنانے کے لیے آٹا نکال رہی تھی۔ ایکوا بلو کلر اچھا لگتا ہے۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ اس نے بے حد حیرت سے سالار کو دیکھا تھا۔ ایکوا بلو نہیں ہے یہ۔ اس کی آنکھوں کے تاثر نے اسے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ سالار، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ماما نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ مجھے لگا یہ ایکوا بلو ہے۔ یہ ایکوا بلو ہی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسا تھا۔ پھر کچھ کہے بغیر وہ آگے بڑھا اور اسے ساتھ لگا لیا۔ I just want to thank you۔ اماموں نے اسے کہتے ہوئے سنا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس چیز کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ I'm really, really sorry. I mean it. I know۔ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ I love you۔ امامہ کا دل بھر آیا۔ اس کی شادی شدہ زندگی میں پچھلے 10 دن ایسے تھے جس میں اس نے ایک بار بھی سالار سے یہ جملہ نہیں سنا تھا۔ پہلے ڈاکٹر صدیق علی کے گھر پر ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ نہیں تھا، اور بعد میں شاید سالار اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اگر اسے فون پہ یہ نہ کہہ پاتا، پھر SMS یا پھر کچھ اور لکھ کر بھیجتا۔ وائف، وومن، سویٹ ہارٹ، ڈارلنگ، ہنی، ڈیئر، مائن، یورز، یو، بیسٹ، مسنگ، بیٹر ہاف، ہوپنگ، تھنکنگ، مسز۔ وہ ایک لفظی SMS شروع میں اسے بری طرح جھنجھلا دیتے تھے۔ مجھے کیا پتہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، پورا جملہ کیوں نہیں لکھتے ہو؟ یقیناً کوئی کلائنٹ ہوتا ہوگا تمہارے پاس اور تم وقت بچانے کے لیے ایسے میسیجز کرتے ہو۔ اگر کلائنٹ کے پاس بیٹھ کر مسنگ لکھ سکتا ہوں تو مسنگ یو بھی لکھ سکتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ تو پھر کیوں نہیں لکھتے؟ اس طرح تم میرے SMS کو کچھ زیادہ دھیان سے پڑھتی ہوگی، اس نے لاجک دی۔ اس نے دل میں اعتراف کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ کچھ دیر اس لفظ کے بارے میں ضرور سوچتی تھی، صرف ایک جملہ جو وہ ہمیشہ پورا لکھتا تھا، I love you۔ خالی لو کیوں نہیں لکھ دیتے ہو تم؟ یہ کیوں پورا لکھتے ہو؟
امامہ نے نوٹس کیا تھا۔ بتاؤں گا تمہیں کبھی، سارا نے اسے ٹالا۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ وہ لفظ لو کے لفظ پر خائف تھا۔ اس کے ذہن میں مگر امامہ ابھرتی تھی تو امامہ کے ذہن میں کون ابھرتا ہوگا؟ اسے اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوا تھا۔ لاشعوری طور پر اسے اس سے ستائش اور اظہار محبت کی توقع رہنے لگی تھی۔ جب وہ سب کچھ غائب ہوا تو فنی اور سلی باتیں اس کے لیے بہت سنجیدہ ایشو ہو گئی تھیں۔ وہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ایکوا بلو ہے؟ وہ اپنی پوروں سے آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے امامہ نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تم ہمیشہ عجیب نام لیتی ہو کلرز کے۔ ایکوا بلو واحد عجیب نام ہے جو مجھے بلو کلر کے لیے وقت پر یاد آیا، اس نے سادہ لہجے میں کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وہ کلر بلائنڈ تھا، اسے اب اندازہ ہو چکا تھا۔ ویری اسمارٹ، اس نے اسے جیسے داد دی۔ یو تھنک سو؟ وہ ہنسا۔ یس آئی ڈو۔ تھینک یو دین، وہ کہتا وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ کچن کے وسط میں کھڑے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ دنیا کا سب سے عجیب رشتہ تھا۔ دور ہوں تو دیواروں میں کا جنگل اگائے، پاس ہوں تو کاغذ جیسی دیوار بھی نہ رہ پائے، ناراض ہوں تو گلوں کے لیے سمندر بھی کم پڑ جائے، اور محبت ہو تو گلا نام کی چیز صحرا میں پانی بن جائے۔ غصہ ہو تو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں، اور غصہ ختم ہو تو ایک دوسرے کے بغیر قرار مشکل ہو جائے۔ وہ بھی شوہر اور بیوی کے رشتے سے منسلک ہو جانے کے بعد اس تعلق کے سارے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے، اور پچھلے 10 دن اس کی زندگی کا پہلا نشیب تھے۔ کیا لوگی تم؟ سالہ نے مینیو کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں تو شرمس کی کوئی ڈشز ٹرائی کروں گا، تم دیکھ لو۔ تم کو کیا چاہیے؟ وہ اسلام آباد میں دوسری بار باہر کھانا نہیں کھانے نکلے تھے۔ وہ احتیاطاً انہوں نے ایک نئے بنے ہوئے چائنیز ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی تمام احتیاط کم از کم آج ان کے کام نہیں آئے گی۔ 15 منٹ بعد کھانا سرو ہو گیا تھا۔ وہ کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران ویٹر نے ایک چٹ لا کر سالار کو دی۔ اس نے کچھ حیرانی سے چٹ پر نظر ڈالتے ہوئے اس پر لکھی تحریر کو پڑھا۔ آپ جگہ فوراً چھوڑ دیں۔ سالار نے کچھ حیرانی سے سر اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ویٹر سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ایک کرنٹ جیسے اسے چھو کر گزرا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا ہے۔ وہ بے حد برق رفتاری سے کرنسی نوٹ والٹ سے نکال کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے ویٹر کو بل کلیئر کرنے کا کہا۔ امامہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کھانا چھوڑ دو، ہمیں جانا ہے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ کچھ نہیں سمجھی تھی، کیونکہ انہیں کھانا شروع کیے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے۔ امامہ، تمہیں باہر جا کے بتاتا ہوں، بیگ لے لو اپنا۔ وہ کرسی دھکیلتا ہوا پلٹا اور پھر ساکت ہو گیا۔ انہیں نکلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پہ ہاشم مبین کے ساتھ وسیم اور امامہ کے بڑے بھائی کو دیکھا۔ وہ انہیں کی طرف آ رہے تھے۔ وہ برق رفتاری سے امامہ کی کرسی کی طرف آیا۔ امامہ ٹیبل کے نیچے اپنے قدموں کے قریب رکھا وہ اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ اس نے ابھی نہیں دیکھا تھا انہیں۔ سالار کے قریب اپنے قریب آنے پر بیگ اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کھڑا ہونے پر اس نے بھی اپنی فیملی کے افراد کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ سالار نے کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنی اوٹ میں کر لیا تھا۔ ان کی ٹیبل کھڑکی کے پاس تھی۔ امامہ کے عقب میں اب کھڑکیاں تھیں۔ سامنے سے ہٹو، ہاشم مبین نے پاس آتے ہی بلند آواز سے کہا تھا۔ آس پاس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ یکدم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ صرف کسٹمرز نہیں بلکہ دوسری ٹیبل پر سرو کرنے والے ویٹرز تھے۔ آخری چیز جو سالار وہاں توقع کر سکتا تھا وہ ایک پبلک پلیس پر ایسا ہی سین تھا۔ آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، وہاں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، سالار نے بے حد تحمل کے ساتھ ہاشم سے کہا تھا۔ اس نے جواب میں گالی دیتے ہوئے کہا تھا۔ گالی دیتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی۔ وسیم اور عظیم نے امامہ کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہا۔ ہاشم کے برعکس وسیم اور عظیم دونوں کچھ متعامل تھے۔ وہ جانتے تھے اس طرح زبردستی اس ریسٹورنٹ کے ہال سے کسی کو باہر لے کر جا نہیں سکتے، کیونکہ سیکیورٹی کا سامنا کیے بغیر امامہ کو بحفاظت وہاں سے لے جانا مشکل تھا۔ وہ سالار کے حکم میں اس کی شرٹ پکڑے تھر تھر کانپتی تقریباً اسے چپکی ہوئی تھی جب ہاشم نے سالار کا گریبان پکڑتے اسے کھینچا۔ سالار نے اپنا دفاع کرتے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے ہاشم مبین کو ذرا سا پیچھے دھکیلا۔ ان کے لیے یہ دھکا کافی ثابت ہوا۔ وہ پیر پھسلنے پر بے اختیار نیچے گرے۔ ریسیپشنسٹ
تب تک باہر موجود سیکیورٹی کو انفارم کر چکا تھا۔ ہال میں دوسری میزوں پہ موجود لوگ تیزی سے متوحش انداز میں دیکھ رہے تھے، جبکہ میزوں پہ سرو کرتے ویٹرز بے حد برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ اس دھکے نے عظیم کو بھی ایک دم مشتعل کر دیا۔ وہ بھی بلند آواز میں گالیاں دینے لگا اور بہت غیر متوقع طور پہ اس نے سالار کے جبڑے پر گھونسا دے مارا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس گھونسے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ذرا سا ایک طرف جھکا اور عظیم اس کے پیچھے کھڑی امامہ تک جا پہنچا۔ اس نے کانپتے ہوئے سالار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن عظیم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ بھی رسید کیا۔ سالار تب تک سنبھل کر سیدھا ہوتے ہوئے اسے چھڑانے کے لیے پلٹا تھا جب اس کے بائیں کاندھے کی پشت پر ایک درد کی انتہائی تیز لہر اٹھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخ روکی۔ وہ ہاشم مبین تھے جنہوں نے ٹیبل پہ پڑا چاقو ان کی پشت میں مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن آخری لمحے میں ہلنے کی وجہ سے وہ اس کے بائیں کاندھے میں جا لگا تھا۔ سیکیورٹی اور دوسرے ویٹرز تب تک قریب پہنچ چکے تھے۔ سالار نے اپنے کاندھے کی پشت پر وہ چاقو نکال لیا تھا۔ سیکیورٹی والے اب ان تینوں کو پکڑ کر کھڑے تھے۔ وہ چاقو نوکدار ہوتا تو زخم بے حد گہرا ہوتا، لیکن اب بھی اس چاقو کا اگلا سرا اس کے گوشت کے کاندھے میں دھنسا ہوا تھا۔ امامہ نے نہ تو ہاشم مبین کو سالار کو چاقو مارتے دیکھا تھا، نہ ہی اس نے سالار کو چاقو نکالتے دیکھا۔ سیکیورٹی والوں نے سالار کو عظیم سے چھڑاتے ہوئے عظیم کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تب تک سالار اپنی جینز کی جیب سے سیل نکال کر سکندر کو فون پر وہاں آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے لہجے کو حتی المقدور نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پشت کے زخم کو دبائے ہوئے تھا۔ اس کے دبانے اور محسوس کرنے کے باوجود اس کے زخم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ کاندھے سے کمر تک خون کی نمی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ خون کتنی مقدار میں نکل چکا ہے۔ سیکیورٹی والے اس گفتگو کے دوران ہاشم مبین، وسیم اور عظیم کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ کے پورے حال میں بے حد افراتفری کا عالم تھا۔ کچھ لوگ اٹھ کر ادھر ادھر چلے گئے تھے اور جو ابھی موجود تھے وہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوگی، آپ آ جائیں۔ مینیجر نے اس کی پشت سے بہنے والے خون کو دیکھتے ہوئے کچھ تشویش کے عالم میں ان سے کہا۔ اس نے یقیناً نہیں سوچا ہوگا کہ ہال کا ماحول ان کی موجودگی میں نارمل نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے مینیجر کی اس بات پر کچھ حیران ہو کے سالار کو دیکھا۔ وہ فون پر بات ختم کر رہا تھا۔ امامہ نے اس کے ہاتھ کو پہلی مرتبہ نوٹس کیا جو کاندھے کے اوپر پیچھے کی طرف تھا۔ کیا ہوا ہے؟ امامہ نے قدرے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ کچھ نہیں، سالار نے اپنا بازو سیدھا کیا۔ امامہ نے اس کی خون آلودہ انگلیاں دیکھیں۔ اس نے سمجھا شاید اس کا ہاتھ زخمی ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ حواس باختہ ہو کے پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے قریبی ٹیبل سے نیپکن اٹھا کر ہاتھ صاف کرتے ہوئے امامہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مینیجر اور سیکیورٹی کے چند لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے مینیجر کے کمرے میں آ گئے۔ وہ پولیس کو کال کر چکا تھا۔ وہ پولیس آنے تک انہیں وہاں رکنا تھا، لیکن سالار زخمی تھا، اسے فرسٹ ایڈ دینی ضروری تھی۔ مینیجر کے کمرے میں پہنچتے ہی امامہ نے پہلی بار سالار کی پشت، خون آلودہ پشت دیکھی اور دھک سے رہ گئی۔ ایک قریبی کلینک سے پہنچنے والی ایمبولینس کے آنے تک انہوں نے اس کی شرٹ اتار کر اس کا خون روکنے کی کوشش کی تھی، مگر زخم گہرا تھا، ٹانکوں کے بغیر ٹھیک ہونا مشکل تھا۔ وہ اس قدر شاکڈ تھی کہ ریسٹورنٹ کے عملے کے افراد کی فرسٹ ایڈ اور سالار کو گمسم دیکھتی رہی۔ وہ کیا کچھ کر سکتی تھی یا اسے کیا کچھ کرنا چاہیے تھا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلے 5-7 منٹ میں پولیس اور ایمبولینس اور سکندر آگے پیچھے ہی پہنچے تھے۔ سکندر کے آتے ہی سالار نے امامہ کو گھر کے بجائے فوری طور پہ کہیں اور بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ سکندر خود سالار کو لے کر ہاسپٹل جا رہے تھے۔ چاہنے کے باوجود وہ سالار سے نہیں کہہ سکی کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ سکندر نے اسے فوری طور پہ اپنے بھائی شاہ نواز کے گھر ڈرائیور اور پولیس کی سیکیورٹی میں بھجوا دیا تھا۔ شاہ نواز کی فیملی گھر پر نہیں تھی۔ اجلت میں انہوں نے نوکروں کو ماما کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی اور سکندر کی طرف چلے گئے۔ وہ بت کی طرح کے گیسٹ روم میں بیٹھ گئی۔ اسے سب کچھ کسی بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سالار کو کسی نے چاقو سے زخمی کیا تھا، یہ اس نے سن لیا تھا، مگر یہ اس کے باپ نے کیا تھا یا بھائیوں میں سے کسی نے، یہ وہ نہیں جان سکی تھی۔ ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی نے ہاشم، وسیم اور عظیم کو پولیس کے آنے تک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے اسے سوچتے ہوئے اپنا وجود مفلوج ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ابھی آئے ہوئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ سالار کی کال آ گئی۔ تم پہنچ گئی ہو؟ اس نے امامہ کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، تم کہاں ہو؟
ابھی کلینک پر ہی ہوں، سالار نے جواب دیا۔ اور ابو؟ پاپا میرے ساتھ ہیں۔ سالار نے اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ابو کا پوچھ رہی ہوں، امامہ بے ساختہ بولی۔ وہ چند لمحے کچھ نہیں بول سکا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت امامہ کی ہاشم کے لیے تشویش بہت بری لگی تھی۔ وہ تینوں پولیس کسٹڈی میں ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر ہم وہیں جائیں گے۔ امامہ کا دل ڈوبا۔ باپ اور بھائیوں کو حوالات میں ہونے کے تصور سے ہی اسے سالار کے زخمی ہونے سے بالکل لاپرواہ کر دیا تھا۔